جی آگے ہماری سورہ شمس ہے۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے، اور رات کی جب اس پر چھا کر اسے چھپا لے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا۔ پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ اس میں دیکھیں جو قسم کھائی گئی ہے وہ کس چیز کی کھائی گئی؟ سورج کو عربی زبان میں شمس کہتے ہیں، اور اسی کی بنا پر اس کا نام سورہ شمس رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں نیکی اور بدی دونوں قسم کے تقاضے پیدا فرمائے ہیں۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کے تقاضوں پر عمل کرے اور برائی سے اپنا آپ کو روکے۔ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، دن، رات کی قسمیں کھائی ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 9 سے لے کر 15 تک دیکھیں۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے، اور نامراد وہ ہوگا جو اس گناہ میں دھنسا دے۔ قوم سعود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کر کھڑا ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا، خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ آیت نمبر 9 میں دیکھیے کہ نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں ابھار کر ان پر عمل کرے، اور جو بری خواہشات یا جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے۔ اسی طرح مسلسل مشق کرتے رہنے سے نفس پاکیزہ ہو کر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کا ذکر جو پچھلی سورہ فجر کی آیت میں ہوا۔ اور آیت نمبر 14 میں جو ہے قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے اونٹنی پیدا فرمائی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ ایک دن کنویں سے یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے، لیکن اس قوم کے ایک سنگ دل شخص نے، جس کا نام قدار بتایا جاتا ہے، اس نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ آیت نمبر 15 میں ہے کہ جب انسانوں کا کوئی لشکر کسی بستی میں تباہی مچائے تو اسے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ اس سے انتقام کوئی نہ لے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو اسے کسی کے انتقام کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے۔ آیت نمبر آگے سورہ دیکھیں، سورہ لیل ہے، آیت نمبر 1 سے 7 تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسینسرہ للیسری۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کروا دیں گے۔ آیت نمبر 4 میں دیکھیں کہ کوششوں سے مراد انسان کے اعمال ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال مختلف قسم کے ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی، اور ان اعمال کے نتائج بھی مختلف ہیں۔ رات اور دن کی قسم کھانے کا شاید یہ مقصد ہے کہ جس طرح رات اور دن کے نتائج مختلف ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کی خاصیتیں الگ الگ رکھی ہیں، اسی طرح اعمال کی خاصیتیں بھی جدا جدا ہیں۔
اسی طرح آیت نمبر 6 میں دیکھیں کہ سب سے اچھی بات سے مراد کیا ہے، دین اسلام اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جنت۔ اور 7 آیت میں جو ہے کہ تو ہم اس کو آرام کی منزل کی طرف پہنچانے کی تیاری کرا دیں گے۔ آرام کی منزل سے کیا مراد ہے؟ جنت، کیونکہ حقیقی آرام کی جگہ وہی ہے۔ دنیا میں تو ہر آرام کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہے، یعنی ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، تو ہر راحت کے ساتھ کہیں نہ کہیں تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ اور تیاری کرانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دیں، ایسے اعمال جو انسان کو جنت تک پہنچانے والے ہوں۔ اور قرآن کریم میں جو لفظ تیسر آیا ہے، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ تیاری کرا دینا۔ وہ اس لفظ کی تیاری کروا دینا یعنی جنت کی طرف۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 8 سے دیکھیں 21 تک۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَيُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا، اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچانے کی تیاری کرا دیں گے۔ اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا۔ اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا ہے اور منہ موڑا، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا کہ جس کا بدلہ دیا جاتا، البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ اس میں دیکھیں آیت نمبر 10 میں ہے کہ تکلیف کی منزل سے مراد وہ دوزخ ہے، کیونکہ حقیقی تکلیف وہیں کی ہے، اور تیاری کرانے سے مراد یہ ہے کہ وہ جس گناہ میں مبتلا ہونا چاہے گا اسے مبتلا ہونے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نیکی کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہولناک وعید سے محفوظ رکھے۔ ظاہر وعید ہے نا اتنی ہولناک کہ اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ کر لے اور نیکی کی توفیق دے۔ آیت نمبر 13 میں آیت نمبر 18 میں دیکھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس میں دکھاوا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے انسان کو اخلاقی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، یعنی جو جتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کو پاکیزہ کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو بد اخلاق بنا دیتا ہے اور اس میں پاکیزگی نہیں رہتی۔ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں نازل ہوئیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت زیادہ مال خرچ کرنے والے تھے۔ تاہم یہ عام الفاظ بھی ہیں اور ہر شخص کے لیے خوشخبری ہے جو ان صفات کا حامل ہو، یعنی اللہ کے راستے میں بغیر سوچے سمجھے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرے۔ اور آیت نمبر 21 میں دیکھیں کہ نعمتوں کی اس چھوٹے سے جملے میں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ 2 لفظ ہیں اس میں، اور کیا ہے کہ اس میں مختصر اس میں نعمتوں کی ایک کائنات پوشیدہ ہے، یعنی جنت میں اس کو اپنے اعمال کا ایسا صلہ ملے گا کہ جس سے وہ صحیح معنوں میں خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا اپنے رب سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے۔ آگے دیکھیں آیت سورہ ضحیٰ ہے۔ ضحیٰ دن چڑھنے کے وقت کی روشنی کو کہتے ہیں، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔
شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا، پھر تمہیں ٹھکانہ دیا، اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھا دیا، اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا۔ اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرنا، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا مت، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔ آیت نمبر 3 میں دیکھیے کہ نبوت کے بعد شروع میں کچھ دن ایسے گزرے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی، تو اس پر ابو لہب کی جو بیوی تھی اس نے آپ کو طعنہ دیا کہ تمہارے پروردگار نے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ ظہر بھی زبان میں دن چڑھنے کے وقت کو جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہی اس کی قسم کھائی، اس لیے سورت کا نام سورہ ضحیٰ اور چڑھتے دن اور اندھیری رات کی قسم کھانے سے اشارہ فرمایا۔ رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دن کی روشنی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی مصلحت کی وجہ سے وہی کچھ دن نہیں آئی تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں دیکھیے کہ آگے آنے والے حالات سے مراد آخرت کی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں اور پہلے حالات سے دنیا، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر آن آپ کے درجات میں ترقی ہوتی رہے گی، اور دشمنوں کی طرف سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں آخر کار وہ دور ہو کر آپ ہی کا بول بالا ہوگا۔ اور اس میں دیکھیں آیت نمبر 8 میں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے تجارت میں جو شرکت فرمائی تھی اس سے آپ کو اچھا خاصا نفع حاصل ہوا تھا، تو یہ اسی نفع کی بات کی گئی، اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا۔ پھر آیت نمبر 10 میں دیکھیں کہ سوال کرنے والے سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو مالی مدد چاہتا ہو، اور وہ بھی جو حق طلبی کے ساتھ دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہو، تو دونوں کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عذر ہو تو نرمی سے معذرت کر لینی چاہیے، ورنہ نہ دین کا سوال کرنے والے کو نہ دنیا کے سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ آگے دیکھیں سورہ علم نشرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا ہے جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہے، ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار ہی سے لو لگاؤ۔ آیت نمبر 3 میں دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سونپی گئیں تو شروع میں آپ نے ان کا زبردست بوجھ محسوس فرمایا۔ اس بوجھ کی وجہ سے شروع میں آپ بے چین رہتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ عطا فرما دیا جس کے نتیجے میں آپ نے مشکل سے مشکل کام انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ انجام دیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہی انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں 5 وقت آپ کا مبارک نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجدوں میں بلند ہوتا ہے، یعنی ساری دنیا میں ہر 1 منٹ پر ایک اذان بلند ہوتی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ پوری فضا میں سر بلند کیا جاتا ہے۔ نیز آپ کے مبارک تذکرے دنیا میں انتہائی عقیدت کے ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں ایک عظیم عبادت قرار دیا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجالس ہیں ان کو ایک عبادت قرار دیا جاتا ہے، اور آپ کے تذکرے ہر وقت ہوتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، درود شریف پڑھا جاتا ہے اور بھیجا جاتا ہے آپ پر۔
اسی طرح سے چھٹی آیت کے اس میں دیکھیے کہ یہ سبق بھی اس میں دیا گیا کہ دنیا میں مشکلات پیش آئیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے بعد آسانی کا وقت بھی آئے گا، یعنی اللہ کا وعدہ ہے اگر ایک اللہ تعالیٰ تکلیف یا مشکل دیتا ہے نا تو اس کے بعد ایک آسانی ضرور دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات تمام تر دین ہی کے لیے تھیں، تبلیغ ہو یا تعلیم، جہاد ہو یا حکمرانی، سارے ہی کام دین کے لیے ہونے کی وجہ سے بذات خود عبادت کا درجہ رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ ان کاموں سے فارغ ہوں یعنی فراغت ہو تو پھر آپ کیا کریں، بذات خود فارغ ہوں تو آپ نفلی نمازوں اور زبانی ذکر وغیرہ کا اہتمام کریں، اور اتنا کریں کہ جس میں آپ کا جسم تھکنے لگے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ وقت خالص نفلی عبادتوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے، اسی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اسی سے دوسری دینی کاموں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ لہٰذا جو بھی دین کے دائی ہیں وہ دین کا کام کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگتے رہیں، پیٹرول لیتے رہیں، یعنی ذکر اذکار کرتے رہیں اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، اس کو منائیں بھی ہیں۔ سورہ علق مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس میں دیکھیں پہلی جو 5 آیتیں ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں، پہلی وحی تھی جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ تو غار حرا میں نازل ہوئی تھی، آپ نبوت سے پہلے کئی دن اس غار میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو دور سے دبایا اور کہا اقرا، پڑھو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ماں نہ بکاری، کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ 3 مرتبہ یہی انہوں نے کہا اور 3 مرتبہ ہر دفعہ آپ نے یہی جواب دیا۔ پھر اس کے بعد یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں اور پھر آپ کی زبان پر اس کو جاری فرما دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 5 میں دیکھیں، اگرچہ تعلیم دینے کا عام طریقہ یہی ہے کہ قلم سے لکھی ہوئی کوئی تحریر پڑھوائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی کسی کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی ہونے کے باوجود وہ علوم عطا فرمایا گیا جو کتاب سے پڑھنے والوں کے خیال میں بھی نہیں تھے۔ آگے دیکھیں، حقیقت یہ ہے، آیت نمبر 6 سے 19 تک دیکھیں، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لِيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقویٰ کا حکم دیتا ہو، کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ بھلا بتاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلانے والا اور منہ موڑتا ہو، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ خبردار، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بل پکڑ کر گھسیٹیں گے، اس پیشانی کے بل جو جھوٹی ہے، گناہ گار ہے۔ اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ لا تطیعوا واسجدوا واقترب، یہ آیت سجدہ ہے تو آپ پر ہم پہ واجب ہو گیا، سجدہ کر لیجیے گا۔ آیت نمبر 7 میں دیکھیے کہ یہاں سے سورت کے آخر تک جو آیتیں ہیں وہ غار حرا کے جو واقعہ تھا اس کے متعلق تھیں، اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شک چچا تھا لیکن آپ کا سخت دشمن تھا۔ تو ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، اس نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نماز پڑھی تو میں معاذ اللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دوں گا۔ اس موقع پر پھر یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ اور آگے دیکھیں، اس میں آیت نمبر 18 میں دیکھیں کہ شروع میں جب اس میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو آخر اللہ کے پاس ہی لوٹنا ہے، وہاں یہ ساری بے نیازی اور بے پرواہی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ آیت نمبر اس میں جو یہ تھا نا
جی، آیت نمبر 18 میں دیکھیے کہ شروع میں جب ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا تھا تو آپ نے اسے جھڑک دیا تھا۔ اس پر ابو جہل نے کہا تھا کہ مکہ میں میری مجلس میں بڑا مجمع ہوتا ہے، وہ سب میرے ساتھ ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی مجلس والوں کو بلائے گا تو ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے بڑا تو تھا لیکن پھر رک گیا، ورنہ فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ لیتے۔ 19 آیت میں دیکھیں بہت پیار بھرا اللہ تعالیٰ نے فقرہ کہا نا آیت نمبر 19 میں کہ ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو، واسجد وقت قریب، اور سجدہ کرو قریب ہو جاؤ۔ تو یہ دیکھیں کہ انسان کو سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہوتا ہے، اسی لیے سجدے کی حالت میں انسان کو خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں سورہ قدر مکی صورت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ اس میں دیکھیں آیت نمبر 1 کی تفسیر دیکھ لیجیے گا کہ اس میں پورا قرآن لوح محفوظ سے اس رات میں اتارا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول سب سے پہلے شب قدر میں شروع ہوا۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات میں۔ تو یہ جو آج کل ہم گزار رہے ہیں یہ ساری وہی راتیں ہیں نا، شب قدر کی راتیں ہیں، اور اس میں حکم بھی یہ ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو۔ تو آج کل کی جو یہ راتیں ہیں یہ سونے کی راتیں نہیں ہیں بلکہ پوری رات جاگنے کی راتیں ہیں۔ جاگیں، اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ شب قدر۔ آگے دیکھیے آیت 23 میں ہے کہ یعنی اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے زیادہ ہے، یعنی جس کو یہ رات مل جائے وہ 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 4 میں ہے کہ اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس رات جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں۔ تو یہ 2 مقصد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے دعا بھی کرتے ہیں اور دوسرا مقدر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پورے سال کا لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں۔ سورہ بینہ دیکھ لیجئے، مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آتی، یعنی ایک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوں، اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اسی کے بعد اختیار کیا جب اس کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی۔ اس میں دیکھیں کہ آیت نمبر 4 میں دیکھ لیجیے گا کہ یہ ان اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے روشن دلائل دیکھنے کے بعد بھی آپ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ کی تشریف آوری کو ایک نعمت سمجھنے کے بجائے ان لوگوں نے ضد اور حسد کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مانی تھی اور الگ راستہ اختیار کر لیا، حالانکہ ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک دیکھیں۔
اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ یقین جانو کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام و سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اس سے خوش ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ آگے دیکھیے سورہ زلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدنی صورت ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ آیت نمبر 2 کی تفسیر میں دیکھیں کہ یعنی سارے مردے جو زمین میں دفن ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے، اور زمین میں جو خزانے دفن ہیں زمین ان کو بھی اگل دے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کسی نے مال کی خاطر کسی کو قتل کیا ہوگا، جس نے مال و دولت کی خاطر رشتہ داری کا حق پامال کیا ہوگا یا اس کی خاطر چوری کی ہوگی، وہ اس مال کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیے تھے، پھر کوئی بھی اس سونے چاندی کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ آیت نمبر 4 میں دیکھیں کہ زمین پر کسی نے جو اچھے یا برے عمل کیے ہوں گے زمین ان کی بھی گواہی دے گی، یعنی زمین کی گواہی بھی لی جائے گی۔ آیت نمبر 6 میں ہے کہ واپس آنے سے مراد قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جانا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اعمال دکھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال نامہ دکھا دیا جائے گا، اور واپسی کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگ حساب کتاب سے فارغ ہو کر مختلف حالتوں میں واپس آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کا نتیجہ دکھایا جائے۔ نیک لوگوں کو اپنی نیکیوں کا انعام دیا جائے گا اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ پھر آیت نمبر 8 میں دیکھیں کہ برائی سے مراد وہ برائی ہے جس سے کسی شخص نے دنیا کی زندگی میں توبہ نہ کی ہو، کیونکہ سچی توبہ سے گناہ معاف ہو کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ کیے ہی نہیں۔ اور سچی توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس گناہ کی تلافی ممکن ہو اس کی تلافی بھی کی جائے، مثلا کسی کا حق تو اسے دے دیا جائے یا اس سے معاف کرا لیا جائے، یا فرائض چھوٹے ہیں تو ان کی قضا ادا کر دی جائے۔ یہ ہے سورہ زلزال کے بعد ہے سورہ عادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر لشدید افلا يعلم اذا بصر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت کسی جمگٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں جب قبروں میں سے جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا؟ یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 5 کی تفسیر میں دیکھیں کہ اس سے مراد وہ جنگی گھوڑے ہیں جن پر سوار ہو کر اس زمانے میں جو ہے وہ کیا کیا جاتا تھا، لڑائیاں کی جاتی تھیں۔
फवसतन बेजमा। उनकी कसम खाने में ये बताया गया कि ये घोड़े अपने मालिकों के कितने वफादार होते हैं कि अपनी जान को ख़तरे में डालकर अपने मालिकों के हुक्म की तामील करते हैं और उनकी जान की भी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला ने इतने मजबूत जानवर को इंसान का ऐसा ताबेदार और वफादार बनाया है। गुनहगार इंसान को याद दिलाया जा रहा है कि देखो, वो अपने मालिक और खालिक के इस एहसान का शुक्र अदा करने के बजाय उसकी नाफरमानी करता है और अपने परवरदिगार का इतना भी वफादार नहीं जितने उसके घोड़े उसके वफादार होते हैं। तो देखें, इंसान यानी गुनहगार इंसान जो है वो क्या है, बड़ा ही नाशुक्र है, यानी वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। आयत नंबर 8 में देखिए कि इससे मुराद माल की वो मोहब्बत है जो इंसान अपने व इन्नहु लिहुब्बिल खैर शदीद। इससे मुराद माल की वो मोहब्बत है जो इंसान को अपने दीनी फ़राइज़ से गाफिल कर दे या गुनाहों में मुब्तला कर दे। और 10 की तफसीर में है कि वहुस्सिल मा फ़ी सुदूर, यानी मुर्दों को कब्रों से निकाल दिया जाएगा और लोगों के सीनों में छुपे हुए राज खुल जाएंगे। यानी इस दिन जो है हर चीज़ खुल कर सामने आ जाएगी और वो सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा कि इंसान ने क्या किया। तो यहाँ जानवर यानी घोड़े की मिसाल देके समझाया जा रहा है कि वो इतना वफादार है कि इंसान के साथ जो है वो बेवफाई नहीं करता और उसकी खातिर अपनी जान जोखों में डाल के मुश्किल तरीन सफ़र करता है। लेकिन इंसान जो है वो अपने रब का कितना नाशुक्र है कि जिस रब ने उसे सब कुछ दिया है वो उसका शुक्र अदा नहीं करता।